जीवन में प्राकृतिक रहना सुखदायी है, अप्राकृतिक होना दुखदायी है। जीवन का अर्थ है सुख से रहना, आनंद से रहना। सभी दुनिया के सारे प्रयास, अच्छे बुरे, सब केवल किए जाते हैं सुखी रहने के लिए, किंतु यह नहीं समझ पाते कि क्या करने से क्या सुख मिलेगा, क्या करने से सुख नहीं मिलेगा, ये हम नहीं समझ पाते। इसलिए हम दुख की ओर बढ़ते जाते हैं। ऐसे जीवन कर लेते हैं कि नरक बना लेते हैं। हम ही नरक बनाते हैं, हम ही इसे स्वर्ग बना सकते थे। देखिए अपने आसपास जिन किसी ने भी अप्राकृतिक रूप की तरफ बढ़ा है, वो दुखदाई है। कितने भी चोरी बदमाशी करके सोचता तो है वो चोरी बदमाशी करने वाला कि धन कमा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, किंतु दुख बढ़ता जा रहा, बढ़ता जाता। अब उदाहरण मैं कहाँ से लेने जाऊँ, यही देखता हूँ। अभी एक ने मुझे कहा कि हमारे एक रिश्तेदार कि 19 दुकानें हैं किराए देते, वो मर गए समय से पहले ही। एक ही लड़का था, वो मर गया। अब बहू बची विधवा, उनकी विधवा 2 बची। अब झगड़ा होना तो प्राकृतिक है, क्योंकि वो धन इकट्ठा ही किया चोरी करके, बेईमानी करके। अब बेईमानी का धन खा कैसे सकता था, सुख कैसे हो सकता था। आधी उम्र में चले गए, वही धन बच्चे को मिला, वही गुण भी मिले जो बाप में थे, वो भी चल बस। अब जो बचे वो खा कैसे सकते हैं बेईमानी का, वो कब तक खाएंगे। वो खाएंगे तो वैसी अकल आएगी। अब लड़ाई झगड़े, अब दोनों नहीं खा पा रहे। और ये एक उदाहरण नहीं, सारी दुनिया के ये के ये उदाहरण हम मन बैठा करते हैं। हाँ इतना आ जाएगा तो मैं तो बड़ा, मैं करते क्या थे वो जिनने इतनी प्रॉपर्टी बनाई, 19 दुकान एक ही कॉम्प्लेक्स में, पूरा मार्केट ही उनका। तो बोल नेतागिरी करते थे। नेतागिरी में आदमी एक पैसा भी अपन मान सकते कि ईमानदारी का है। क्यों कहते तो हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं, ईमानदार हैं। अब ये ईमानदार वहां क्या कर रहा है, तो सेवा करने का शौक क्या। वास्तव में तो वो एक नंबर की बेईमानी है, पहले नंबर की। और सभी पहले नंबर के बेईमान हैं, और सबके ही बेईमानी का तो यही फल मिलना है।
میں سوچتا ہوں بھگوان نے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں کچھ تو سدگتی دی بھگوان نے کہ کم سے کم ہم 24 گھنٹے میں سے کچھ سمے ان گندگی سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم الگ الگ ٹائم پہ، کوئی گھنٹے بھر کے لیے اس سے الگ ہے، کوئی 2 گھنٹے کے لیے الگ ہے، کوئی 4 گھنٹے کے لیے الگ ہے، کوئی 8 گھنٹے کے لیے، کوئی 24 گھنٹے کے لیے الگ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو اس سے الگ ہونے کے بعد بھی ایک چیز اور بچتی ہے، بے ایمانی نہ کریں، اس سے اچھا ہے کچھ نہ کریں۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بے ایمانی نہ کریں، چوری نہ کریں، حرام کا نہ کھائیں، تو بہت ہی خراب بات ہے۔ نہ کریں ایسا، یہ اس سے اچھی بات ہے، کنتو ایمانداری سے رہیں، لوگوں کا بھلا کریں، یہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ ہم کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہت پربھاؤ پڑ گیا اور بہت بھگوان نے سدمتی دے دی، تو کم سے کم اتنا تو سدھر جائیں کہ بے ایمانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کا حرام کا نہ کھائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ ابھی بھی کام نہیں بنا، 50% ٹھیک ہوئے، اتنا کر لو تو 50% تو پھر بچا ہے۔ بھائی بھگوان نے شریر دیا ہے، شکتی دی ہے، پران دیے ہیں، کچھ اچھے کام بھی تو کیے جا سکتے تھے۔ برے کرنا بے شک بری بات ہے، برے کرم کرنا بے شک بری بات ہے، برے کرم نہ کرنا بے شک اچھی بات ہے، کنتو اچھے کرم کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ پہلی بات تو ہمارے سے برے کرم چھوٹ ہی نہیں رہے۔ اب سوچئے ابھی 3 پیڑھی ہے، 3 پیڑھیاں ہیں، برے کرم چھوڑیں، گندے کام بند کریں، تو بھی سارتھک نہیں ہے جیون ابھی۔ کیوں سارتھک نہیں ہے؟ کہ بھائی یدی جیوت ہے تو کچھ تو کریں گے، اور برے کام چھوڑ دیے تو کیا کریں؟ تو پھر ایک کام شروع ہوتا ہے کہ کیوں نہ اچھے ہی کام کریں، اور پھر اس میں بھی دیکھیں، پرتی پل ایک ایک پل کا سمے ہے ہمارے پاس، ایک ایک پل جینا ہے، ایک ایک پل جی رہے ہیں، ایک ایک سانس جی رہے ہیں، تو دیکھیں نا کہ کوئی پل، کوئی سانس فالتو تو نہیں جا رہی۔ برا کرم کر لیا جس پل میں، وہ تو بہت بڑا پاپ کر لیا۔ برا کرم نہیں کیا پر کچھ بھی نہیں کیا تو بھی جیون کا وہ ایک پل بیکار گیا،
ویسے ہی 1 گھنٹہ بیکار گیا، ویسے ہی 1 دن بیکار گیا، ویسے ہی 1 سال بیکار، اور ویسے ہی جیون خراب ہو گیا۔ کیوں نہ ایک ایک پل کا سدپیوگ کیا جائے۔ ایک پل بھی برے کام نہ کریں، بہت اچھی بات، کنتو ایک پل بھی ضائع نہ کریں، یہ اس سے بھی اچھی بات۔ برے کام نہ کریں، گندے کام نہ کریں، وہاں تک تو ٹھیک، بہت ٹھیک، کنتو وہ ٹائم کو کرے کیا؟ جیون تو ہے، اور جیون ہے تو مجھے لگتا تھا کچھ ٹائم پہلے تک کہ بھگوان نے جیون سدھار دیا اپنا، تو کوئی برا کام نہیں کرتے کبھی۔ ہاں، کتنی خوشی ملتی ہے، مگر ایک چیز لگتی ہے کہ اب جی کے کریں کیا؟ وہ سب برا کام کرنے والے یہی سوچتے ہیں کہ پھر کریں کیا ہے، پھر زندہ رہ کے کیا کریں؟ تو کیا برے ہی کام ہے دنیا میں؟ یہ وہ نہیں سوچ پاتے۔ یہ ہوتا، میرے کو بھی ہوتا تھا کہ یار اب تو مر جائیں تو اچھا، زندہ رہ کے کریں کیا؟ برے کام میں تھوڑا بہت، بھلے لوگ برا کہے، کچھ بھی ہو، کوئی کا نقصان ہو، کچھ بھی ہو، مگر کرتے تو تھے۔ اب برے کام نہیں کرتے تو کریں کیا؟ تو پھر یہ لگتا کہ مر جانا ہی اچھا، زندہ رہ کے کیا کریں؟ کنتو جب سے تھوڑا سا اچھے کام کی طرف چلنے لگے کہ کیوں نہ بھگوان نے شکتی دی، جیون دیا، سانس دی، شریر دیا، تو اس کا کسی کو فائدہ مل جائے، تو اب اس طرف بڑھنے لگے۔ دیکھیے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک بڑھے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ ایک پل بھی خراب کیوں کیا جائے، اچھے کام میں لگایا جائے۔ فالتو سو کے بھی کیا کریں گے، فالتو بیٹھ کے بھی کیا کریں گے؟ بولے کچھ نہیں تو چلو دھیان ہی کریں، اچھی بدھی آئے گی، اچھا گیان آئے گا، اچھی باتیں بھیتر آئے گی، تو لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں گے، تو ان کا فائدہ ہوگا بیچاروں کا۔ اب بھگوان جیون دے ہی رہا ہے، پتہ نہیں کتنے سال اور جئیں گے۔ تو جب سے یہ سوچا اور ادھر جٹ گئے، تب سے ایسا لگتا کہ مر کے بھی کیا کریں گے؟ اب مرے بھی کیوں؟ بھگوان جلا رہا ہے تو جیو، خوب آنند سے جیو۔ کھانے کو دے رہا بھگوان، سب چیز دے رہا ہے، سیوا دے رہا، لوگ سیوا کرنے والے بھیج رہا ہے، سب کام اتنا بھی کر رہا ہے، دقت کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ وہ جلائے تو جی لو، کنتو ایک بھی جیون میں ایک پل کا بھی کام، گندے کام نہیں کریں گے، بس یہ جیون کی سارتھکتا، یہ جیون کا سدپیوگ ہے۔ اور ایسے سب سوچ لیں، دیکھیے آپ تھوڑی کلپنا کیجیے کہ کوئی برے کام نہ رہ جائے پرتھوی پر، جب کوئی بھی برا کام نہیں کرے گا تو پرتھوی پر برے کام بچیں گے ہی نہیں ہیں۔ اس سمے دنیا کیسی ہو جائے گی؟ کوئی کسی کی چوری نہیں کر رہا، کوئی کسی کو لوٹ کے نہیں کھا رہا، کوئی کسی کو ٹھگ کے نہیں کھا رہا، سب اپنی اپنی کمائی کھا رہے ہیں۔ کتنا
آنند آئے گا دنیا والوں کو دنیا میں، اور اس سے بھی زیادہ دنیا کے سارے لوگ صرف اچھے ہی کام کریں، اور اچھا کام اتنا ہی، زیادہ اچھا بھی نہیں ہے، اتنا ہی ہے کہ بھگوان نے جیون دیا، بھگوان نے سادھن دیے، بھگوان نے طاقت دی، بھگوان نے شریر دیا، ہاتھ پیر دیے، کان ناک دیے، تو کیوں نہ اس سے کسی کا فائدہ ہو ایسا کریں۔ اب سوچیے آپ، ساری دنیا میں اچھے کام کرنے والے لوگ ہی بچے، اچھے کام ہی بچے، سوچیے آپ کتنا اچھا پن آ جائے گا دنیا میں، کوئی کسی طرح کی برائی نہ رہ جائے، بتائیے آپ، وہ دنیا کیسی ہوگی ہم نے دیکھی نہیں، جس میں لیش ماتر بھی برائی نہ ہو، اور وہ دنیا کیسی رہتی ہوگی جس میں برائی بھی نہ رہتی ہو اور کچھ نہ کرنے والے بھی نہ رہتے ہو، پھر سب بھلائی کرنے والے ہی رہتے ہو، سب ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہی رہتے ہو۔ اب کتنی بھلائی آ گئی دنیا میں بھی چاہوں کہ اس کا بھلا ہو، یہ بھی چاہے کہ اس کا بھلا ہو، وہ بھی چاہے کہ اس کا بھلا ہو، وہ بھی چاہے کسی کے کام آ جاؤں، وہ بھی چاہے کسی کے کام آ جاؤں، سوچیے آپ وہ دنیا کیسی رہتی ہوگی۔ کیوں نہ ہم سب مل کے ایسی دنیا بنائیں، آج تو ہم نے ایسی دنیا بنا دی ہے کہ باپ رے، کہیں بھی، یہاں تک کہ اپنے گھر میں اپنوں کے بیچ میں بیٹا بیٹی بھائی بندھو ان کے بیچ میں بھی ہم رنچ ماتر بھی سرکشت نہیں ہے، اتنی بگڑ گئی دنیا، وہاں بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کا چھین کے کھا رہے ہیں، نوچ کے کھا رہے ہیں۔ سوچئے یہ اب سوچنا پڑ رہا آدمی کو کہ کہاں چلے جائیں۔ ایک بہت بھلے مانس نے مجھے ابھی 2-3-4 دن پہلے ہی پوچھا کہ گرو جی میں کہاں چلا جاؤں، گھر میں رہ نہیں سکتا، جہاں جاؤں وہاں باہر والے رہنے نہیں دیں گے، گھر والے رہنے نہیں دیں گے، اتنے وہ برائی میں لے چل رہے ہیں، میں کہاں چلا جاؤں۔ میں نے کہا جہاں بھی جاؤ گے یہ برائی پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہی برے لوگ وہاں جائیں گے، اور نہ بھی آئے تو وہاں کون سے بھلے لوگ ہیں، جہاں جاؤ گے وہاں ہی اتنے برے لوگ ملیں گے۔ یہی ہے کہ جہاں ہو وہیں اپنے میں کیول اچھا ہی لے آؤ، مریں گے نا فرق کیا پڑے گا، لوگ کھا جائیں گے نا فرق کیا پڑے گا، کھا جان دو، اور اپن بھلے بنے رہو، اپن ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اپن تو سدھرو، کوئی نہیں سدھرے گا، یا تو کس کو سدھار رہے ہیں اور کیوں سدھار رہے ہیں، ہم سدھر جائیں، ہم بھلائی کریں، کتنی بڑی بات کے پائے ہوں گے لوگ۔ مجھے بڑا آشچर्य ہوتا تھا کہ اس میں کیا گیان ہے
کہ کوئی ایک چاٹا مارے آپ کو ایک گال پہ تو دوسرا گال بھی اس کی طرف کر دو، لے بھیا اس پر مار لیں، اس میں کیا عقل مندی ہے، اس میں کیا بدھمتا؟ میں بھی سوچتا تھا، مگر آج سمجھ میں آتی بات کہ وہ بہت بڑے گیان کی بات ہے کہ بھیا میں نہیں بگڑوں گا. اس نے چاٹا اس لیے نہیں مارا کہ تم کو سدھارنا چاہتا، پھر اس لیے مارا ہے کہ تم اور بگڑو. اس نے چاٹا مارا، تم اس کو دو چاٹے مارو، مارتے ہی ہو. دنیا یہی سکھا رہی ہے. یعنی وہ برا آدمی تھا ہے کہ نہیں، آپ کو ایک چاٹا مارا اس نے، وہ برا آدمی ہے کہ نہیں آپ کی نگاہ میں؟ ہو گیا نا. مگر آپ نے دو چاٹے مار دیے تو آپ بھلے ہو گئے کیا؟ آپ اچھے ہو گئے کیا؟ بتائیے. قطعی نہیں. پھر اس سے ڈبل بگڑ گئے. بھائی جب اس نے برا کام کیا ایک چاٹا مار کے، اور آپ نے اس کے بعد اس کو دو چاٹے دیے، زیادہ بگڑا ہوا کون آپ؟ دو چاٹے مارنے والا. پھر بھلائی تو جب تھی، حالانکہ یہ بہت کٹھن لگتا کہ اس نے ایک گال پہ چاٹا مارا اور دوسرا گال بھی بڑھا دیتے کہ لے بھیا اور مار لیا. لگتا ہے کہ اس میں کیا عقل مندی تھی. سارا وہ تو مارے جائے گا، مار لیں تو بگڑے گا کس کا؟ بولا ہمارا ہی بگڑے. چاٹے کھا رہے ہیں، دکھ ہو رہا، تکلیف ہو رہی ہے. کس کو ہو رہی بھائی؟ دیکھنا بہت باریک بات ہے. کس کو ہو رہی تکلیف؟ شریر کو. شریر میں ہوں نہیں. پیڑا کس کو ہوئی؟ شریر کو. میں نہیں ہوں جو. مگر آتم بل کتنا بڑا، جو میں ہوں کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا. وہ ایک چاٹا مار کے بھی تھوڑا سا شریر کو کشٹ ہوا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا. بڑا کہ نہیں آتم بل. تم طاقتور ہوئے کہ نہیں؟ دو چاٹے دیتے تو تم کمزور ہوتے. ایک بہت بڑے آدمی نے ایک دن میرے سے پوچھا کہ کیا کریں، ہمارا چپراسی ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو اس پر غصہ آ جاتا ہے، اور پھر غصہ ہو جاتا تو ہم سکشم ہیں اس کا بگاڑتے، نقصان کرتے، اور اس کا بہت نقصان ہو جاتا کیونکہ ہمارا تو بہت طاقتور ہے. یہ اجانتا ہے. بھائی وہ تو چھوٹا اگیانی ہے ہی ہے، اس لیے تو وہ چپراسی. وہ تو کام بگاڑے گا، کنتو آپ اس کو اتنی بڑی سزا دے کے اس سے بڑے اپرادھی بن جاتے ہیں، اس سے بڑے اجانی بن جاتے ہیں. بنا رہنے دو اس کو زیادہ سے زیادہ اجانی. ہاں کہ بھیا یہ تو کر رہا ہے، یہ اجان کا کام ہے، مت کر تو زیادہ اچھا، اور کرے تیری مرضی، میں تیرا کچھ نہیں کہوں گا.
آئندہ تو بھلے کرنا ہی مت، میرا کیا بگڑ جائے گا، تو نہیں کرے گا تو بتائیں گے ہی نہیں تیرے کا، کھا حرام کی پگار، حرام کا کھائے گا تو کیا بگڑے گا، کنتو برداشت نہیں ہوتی، کنتو ایسا لگتا ہے جیسا ہماری جیب سے گیا، یہ پگار کھا رہا، مزے لے رہا، وہ کام کرتا نہیں سالا، اس کو سزا دیں گے، ارے اس کو سزا تو دے دی بھگوان نے، اور جو کیا اس نے اس کی بہت بڑی سزا اور ملے گی، سزا پہلی تو یہ دے دی کہ اس کے اندر حرام کا کھانا آ گیا، کہ پگار پوری کھا جاؤں وہ کام بالکل نہ کرو، یہ بھی تو سزا ہے، اور کتنی بڑی سزا ہے، حرامی بن گیا، گالی ہے حرامی، حرام کا کھانے والا حرامی بن گیا، مگر آپ اس کو سزا دیتے تو اس سے بڑا حرام کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ ہے کہ وہ اور نہیں بگڑ جائے گا، وہ جتنا بگڑے گا اتنی سزا پائے گا، کیوں؟ بولے بھگوان کہاں دیکھنا ہے، کس کس کو دیکھنا ہے، ہم بھی دے دیں سزا، بھگوان نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے، بھگوان سزا دینے بھی نہیں آتا اور پرسکار دینے بھی نہیں آتا، پھر اس کرم کے ساتھ ہی سزا جڑی ہے، آپ نے غلط کیا سزا مل جائے گی، اپنے آپ ملتی، کوئی دینے والا نہیں، کسی کو کوشش نہیں کرنا پڑتی، تو یدی غلط کر رہا ہے تو تیرے کو وہ پرکرتی، تیرا وہ کرم خود ہی تیرے کو سزا دے دے گا، میں اس پھندے میں کیوں پڑوں، تیرے ساتھ میں غلط کیوں کروں، میں کیوں بگڑوں، میں کیوں حرامی بنوں، یہ گیان ہے، کوئی ایک چاٹا مارے تو اس کی طرف دوسرا گال بھی کر دو، یہ گیان ہے، کنتو یہ گیان ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارے اندر اتنا حرام چھا گیا کہ وہ حرامی ہے، ہم بڑے حرامی ہیں، اس سے بڑا حرامی ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔